السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے وہیں پر حکومت بھی مشکلات کا شکار ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد اور عدلیہ میں تقسیم اس وقت پاکستان کی سیاسی عدالتی معاملات پر جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ خاص طور پر سپریم کورٹ میں دو مختلف گروپس کا جو مجموعہ ہے، اس سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو، جوڈیشری کو نقصان ہوا، عوام کو نقصان ہوا۔ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خاص طور پر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان گروپ بندی اور لڑائی کی وجہ، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کا کل کا ایک فیصلہ ہے نیشنل بینک کے حوالے سے، تفصیلی فیصلہ ہے، اس میں منصور علی شاہ نے ایک ہلچل مچا دی ہے، تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چیف جسٹس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان یہ لڑائی ہے کیا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائر ہونے کے لیے 77 دن رہ گئے۔ اس کے بعد اگلے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب، جو 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنیں گے۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس بننا ہے، اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی نے چیف جسٹس بننا ہے، اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک نے چیف جسٹس بننا ہے، یعنی 2031-32 تک کی آپ کو پوری ہسٹری بتا رہا ہوں۔ اب اس دوران جو عدلیہ میں تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، جو شہباز شریف کی حکومت کے وزیر قانون ہیں، ان کی جانب سے، اس کے علاوہ وزیر اطلاعات جو عطا تارڑ ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون سازی پر کام ہو رہا ہے۔ یعنی کیسے کام ہو رہا ہے کہ ججز کی مدت ملازمت بڑھائی جائے گی، بیوروکریسی کی مدت ملازمت بڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ خوف آیا، یہ سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہونے والا ہے، کوئی گیم ہونے والی ہے۔ لاہور میں انہوں نے ایک معاملہ اس میں کانفرنس میں خطاب کر کے اس دن اپنی پالیسی کھل کر بتا دیا اور یہ کہہ دیا کہ کسی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، حکومت کو پیغام دیا۔ اور پھر جب پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا تو اس پر 8-5 کا جو فیصلہ ہے، اس میں منصور علی شاہ نے جو سوچ تھی قاضی فائز صاحب کی یا حکومت کی، اس کو یکسر جو ہے وہ اڑا کر رکھ دیا۔ اب گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر آپ کو پتہ ہے جو معاملہ چل رہا ہے، ایک طرف حکومت قانون سازیاں کر رہی ہے، پارلیمنٹ سے ایکٹ منظور کر رہی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن روڑے اٹکا رہی ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ روڑے اٹکا رہی ہے۔ عدلیہ کے اندر آپ کو پتہ ہے 2 گروپ ہیں، ایک گروپ چاہتا ہے سیٹیں ملے، ایک چاہتا ہے نہیں ملے۔ اب عمل درآمد نہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی 2 ججز نے، خاص طور پہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس جو امین الدین خان ہے سپریم کورٹ کے، ان دونوں ججز کا اختلافی نوٹ آیا اس 13 ججز میں سے۔ اس میں کہا گیا کہ اداروں کی مرضی ہے، آئینی اداروں کی، یعنی الیکشن کمیشن کی، کہ وہ اگر فیصلہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو پھر اس پر عمل درآمد کریں یا نہ کریں۔ اس طرح کا ایک نوٹ آیا، تو اس پر کل ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا، اور جو 8 ججز کا تفصیلی فیصلہ آنا، اس سے پہلے 2 ججز کی جب یہ بات آئی تو کل جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے ساتھ اس بینچ میں، آپ کو یہ بھی بتا دوں جسٹس عطر من اللہ صاحب بھی ہیں، اس بینچ کا حصہ ہیں، ان بینچ کا ایک تحریری فیصلہ ہے نیشنل بینک کے 11,000 پنشنرز کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ ہے۔ ایک طرف نیشنل بینک کے چیئرمین کو منصور علی شاہ نے جو ہے وہ ایسی وارننگ دی ہے کہ اب ان کے اپنے جو ہے نا پاؤں زمین پر نہیں ہے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں، ان کے پاؤں کانپنے لگے ہیں، اور وہ اب فیصلے پر ہر صورت متعمد۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں پہ نشانہ، کہیں پہ نگاہیں، کہیں پہ نشانہ۔ منصور شاہ صاحب نے اس فیصلے میں نشانہ کچھ اور رکھا، نگاہیں کہیں اور تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ نگاہیں نیشنل بینک کے کیس میں تھی، نشانہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے میں تھی۔ تو اب جسٹس منصور علی شاہ نے اس معاملے پر سب کو دھو کر رکھ دیا ہے۔ 8 نکات اٹھائے منصور علی شاہ صاحب نے۔ وہ کیا 8 نکات ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان نکات کے بعد حکومت ہو، الیکشن کمیشن ہو، یا تمام ادارے ہیں، وہ باؤنڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد کرائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس معاملے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ہی ساتھی ججز کے اس فیصلے کو عمل درآمد کرانے کے لیے سپورٹ کریں گے، نہیں کریں گے تو وہ خود تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے ان 8 پوائنٹس کی۔ پہلا پوائنٹ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ اٹھایا گیا کہ جمہوریت میں قانون کی حاکمیت صرف ایک اصول نہیں بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر حکمرانی کی قانونی حیثیت انحصار کرتی ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کا اس فیصلے میں، جو نیشنل بینک کے ملازمین پنشنرز کے حوالے سے فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر جو 2 ہے، اس میں کہتے ہیں
کہ انفرادی شخصیات یا اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یعنی سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آتا ہے، عدالت کا فیصلہ آتا ہے، تو کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کریں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یعنی یہ میں نے جو بات آپ کو بتائی تھی نا کہ نگاہیں کہیں اور نشانہ کہیں اور، نگاہیں نیشنل بینک کے کیس پہ اور نشانہ پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں کے کیس پہ کہ پی ٹی آئی کے مقصود نشستوں جو 8 ججز کا فیصلہ ہے اس پر الیکشن کمیشن ہو یا شخصیات، یعنی چاہے کوئی بھی شخص، یعنی قاضی فائز عیسیٰ ہو، شہباز شریف ہو یا کوئی بھی شخص ہو، اسے ہر صورت ماننا پڑے گا، عمل درآمد کرنا پڑے گا. جسٹس منصور علی شاہ نے اڑا کر رکھ دیا اس بات پر. پھر تیسرا پوائنٹ اٹھا رہے ہیں منصور شاہ صاحب اپنے فیصلے میں، سپریم کورٹ بطور ایپیکس کورٹ کے آئینی تشریح، انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درآمد کا اختیار حاصل ہے. یعنی سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ جیسے ایپیکس کورٹ کی طرح کہ وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرا سکتی ہے، آئین کی تشریح کر سکتی ہے اور پھر آئین پر عمل درآمد بھی، اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد بھی کرا سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے. اس کے علاوہ جسٹس منصور شاہ نے چوتھے نمبر پر اپنے فیصلے میں لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے محض سفارشات یا ایڈوائزری ہی نہیں ہوتے. یعنی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ دیا جاتا ہے وہ کوئی سفارشات نہیں ہوتے یا ایڈوائزری نہیں ہوتے تو آپ اپنی مرضی سے اسے مسترد کر دیں گے، اسے نہیں مانیں گے، تو اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا، اس پر عمل درآمد کرنا ہر شخص پر، ہر ادارے پر لازم و ملزوم ہے. اس پر کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ منصور شاہ نے 5 نمبر پر کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوگا. یقیناً ہم نے ماضی میں دیکھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جب فیصلہ دیا پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے، فیصلہ تھا انتخابات کرائے جائیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا اور پھر یہ ایک تاثر گیا کہ عدالتی فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہے. جب عدالتیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکیں تو پھر کل عدالتوں کے فیصلے کون مانے گا؟ ہر طاقتور عدالتی فیصلے کو اڑا کر رکھ دے گا، اس کو مانے گا نہیں. اور یہ عمر عطا بندیال صاحب، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کچھ مجبوریات تھیں، کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے اور ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی. لیکن جسٹس منصور علی شاہ طاقتور ہیں اس لیے کہ اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس پاکستان بننے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے طاقت ابھی انہیں ملنے لگی ہے. لیکن عمر عطا بندیال صاحب سے طاقت چھن رہی تھی، تو کیونکہ جانے والے کے ساتھ ججز بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں. یہاں تو منصور شاہ صاحب آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، غروب ہونے والے کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے، طلوع ہونے والے کے ساتھ ہوتے ہیں. منصور طلوع ہو رہا ہے، قاضی صاحب غروب ہو رہے ہیں. تو اس لیے اب سپریم کورٹ میں بھی قاضی صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، قاضی صاحب کی پاور ختم ہو گئی، قاضی صاحب کا جو ہولڈ تھا، جو طاقت تھی، جو برم تھا، ختم ہو گیا. منصور شاہ کو طاقت مل چکی ہے اور اب منصور شاہ آ رہے ہیں. منصور شاہ نام ہی کافی ہے، بس شاہ صاحب کو آپ یاد رکھنا ہے ہمیشہ. ایک اور بات، میں آج شاہ صاحب کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا میں کل شاہ صاحب کی ہو سکتا ہے تعریف نہ کروں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بطور صحافی ہمارا کردار ہوتا ہے اپوزیشن کا. ہم نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر بڑی تنقید کی، آج بھی ان کے فیصلوں پر ہم بڑی تنقید کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر بات کرتے ہیں. کل منصور شاہ صاحب کے کسی فیصلے پر بھی اگر کوئی معاملہ ہمیں نظر آیا تو جسٹس منصور شاہ چیف جسٹس پاکستان بنیں گے، تب بھی ان کے فیصلے پر ہم ان کے فیصلے پر کھل کر تنقید کریں گے اور کھل کر بولیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین، جو چھٹا پوائنٹ ہے جسٹس منصور شاہ کا، کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنا یا عمل درآمد میں تاخیر کرنا آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. سمجھ آ گئی یا سمجھا دوں؟ نہیں، آپ سمجھ گئے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر کسی نے عمل درآمد نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو وہ چیلنج کر رہا ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا. اس کے علاوہ 7ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنا کٹسی نہیں بلکہ آئین کی منشا ہے. آئین چاہتا ہے، آئین پہ میں درج ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا. ہر شخص نے، ہر ادارے نے عمل درآمد کرنا ہے. اور جو آخری پوائنٹ ہے 8واں، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد عدالتی نظام پر عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے مترادف ہے. یعنی عوامی فیصلوں پر سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عوام کا اعتماد برقرار رہے، عوام کا اعتماد بحال رہے. کیونکہ میں نے جو آپ کو پہلے بتایا کہ پنجاب انتخابات کا جب فیصلہ آیا اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو سوالات اٹھے، باتیں اٹھے اور عدالتوں کی وقار پر بات آئی، حرف آیا کہ جب عدالتیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکتی تو بند کر دیں یہ عدالتیں. یہ باتیں ہوئی صحافیوں کے درمیان، وکلاء کے درمیان. لیکن جسٹس منصور شاہ، میں نے پہلے بتا دیا ہے، وہ طلوع ہو رہے ہیں، طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس وقت ان کے ساتھ جو اگلے سینئر جج ہیں جسٹس منیب اختر، وہ ان کے ساتھ ہیں، جسٹس عائشہ ملک ان کے ساتھ ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے جو ججز کا ثابت ہو گیا
جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس تھا، اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ طاقت میں ہیں۔ 8/5 کا جو فیصلہ آیا اس دن سے ہی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بادشاہت ختم، جسٹس منصور علی شاہ کی بادشاہت کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ سے بدلتی حالات آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔